السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر فاتحہ خوب کراتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، لیکن کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں فرمائی ہیں، جو ہمیں نصیحتیں کی ہیں، کیا ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آج آئیے ہم آپ کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین میں سے 10 سے 15 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں ان باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ علم مستند ذرائع سے حاصل کر، پھر اس پر عمل کر، پھر دوسروں تک علم کو پھیلا، یعنی کہ واعظ کر۔ علم حاصل بھی کرنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ نمبر 2، فرماتے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں نہیں بوئے گا وہاں آخرت میں اسے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں، ہم پر جو فرائض ہیں، ان فرائض کو ادا کریں۔ نماز فرض فرمایا، روزہ فرض فرمایا، حج فرض فرمایا، زکوٰۃ فرض فرمایا، ان چیزوں پر ہم عمل کریں، ورنہ دنیا میں عمل نہیں کریں گے تو آخرت میں ہمیں عذاب میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ تیسری بات، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو ہر حال میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ سر الاسرار صفحہ نمبر 98 پر یہ فرمایا۔ اسی طریقے سے چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ رویا کرو۔ کیسے رویا کرو؟ خوف خدا میں رویا کرو، عشق خدا میں رویا کرو، شرم نبی میں رویا کرو، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رویا کرو، اللہ اور رسول کی یاد میں رویا کرو، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو۔ اگر تم ان باتوں پر عمل کرتے ہو، روتے ہو، تو تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ الفتح الربانی صفحہ نمبر 105 پر یہ بات موجود ہے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ شریعت ایک درخت ہے، طریقت اس کی ٹہنیاں ہیں، یعنی شریعت کا حصہ ہی طریقت ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، وہ بالکل ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو نہیں جانتے ہیں۔ تو شریعت ایک درخت ہے، طریقت اس کی ٹہنیاں ہیں، یعنی شریعت کا حصہ ہیں، یعنی شریعت کے بغیر طریقت کا وجود ممکن ہی نہیں۔ اور معرفت جو ہے شریعت کی پتیاں ہیں، یعنی شریعت کے بغیر پتیوں کا وجود بھی ممکن نہیں، اور حقیقت اس کا پھل ہے۔ سر الاسرار صفحہ نمبر 87۔ اسی طریقے سے چھٹی بات آپ فرماتے ہیں کہ بربادی ہے تیری، افسوس ہے تجھ پر کہ تو اپنی گدی یعنی اپنے حجرے میں بیٹھا ہوتا ہے، مگر تیرا دل یہ کہتا ہے کہ لوگ آئیں تیری تعظیم کریں، تجھے تیرے ہاتھوں کو چومیں، تیرے پیروں کو چومیں، تجھے خواہش ہے کہ تیری عزت کرے، تیری تعظیم کریں، اور ان کے تحائف اور نذرانے کا تو منتظر ہوتا ہے، تو تیرے اوپر افسوس ہے۔ خاص طور پر علماء کو اس بارے میں، اور اسی طریقے سے جو گدی نشین حضرات ہیں، ان کو اس بارے میں ضرور بھی ضرور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ عالم وہ نہیں جس کے پاس صرف ظاہری علم ہو، عالم وہ ہوتا ہے جو ظاہر اور باطن میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راز ہوتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مخزن ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے۔ سر الاسرار صفحہ نمبر 99۔ اسی طریقے سے 8ویں بات فرماتے ہیں کہ قرآن اور سنت پر عمل کرو، شریعت پہ عمل کرو اخلاص کے ساتھ، اسی طرح کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فہم و فراست عطا فرما دے، تمہیں اللہ ولایت عطا فرما دے، تمہیں اللہ اپنا قرب عطا فرما دے۔ تو شریعت پر عمل کیے بغیر، طریقت پر عمل کیے بغیر، قرآن پر عمل کیے بغیر، سنت پر عمل کیے بغیر انسان ولی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نماز کعبے میں ہوتی ہے اور نماز کبھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اور ایسے پیروں سے چاہیے کہ ہماری عوام دور رہے۔ فتح الربانی صفحہ نمبر 102 پر یہ بات موجود ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں 9ویں بات کہ دل کی زندگی علم ہے، اسے ذخیرہ کر لے، علم کو جمع کر لے۔ دل کی موت جہالت ہے، اس سے دامن بچائے رکھ۔ یعنی اگر انسان کے اندر علم ہے تو وہ زندہ ہے،
اور اگر انسان کے اندر علم نہیں ہے تو ایسا شخص مرے ہوئے انسان کے برابر ہے۔ سر الاسرار صفحہ نمبر 102۔ اسی طریقے سے 10ویں بات حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ خواہشات، لوگوں سے امیدیں کم سے کم رکھ، اور حرص کو، لالچ کو کم سے کم کر لے، اور نماز ایسے پڑھ کہ کوشش کر عبادات یعنی نیکیاں اس طریقے سے کرے اور ایسی دل لگی اور سچائی کے ساتھ کرے کہ جیسے یہ آخری موقع ہے اور اس کے بعد پھر موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اور ہماری حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ نماز میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو دنیاوی خیالات، دنیاوی ٹینشنات اور طرح طرح کی چیزوں میں ہمارا ذہن چلتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے یاد میں جائیں، اللہ کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، اور ایسی صورت میں آپ کی نماز فوری طور پر انشاءاللہ قبول ہوگی۔ 11ویں بات آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا انتظار کر، امید رکھ اور مایوس مت ہونا۔ تو جو لوگ بڑے جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، اللہ ہی تمہیں دیتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے، کبھی کسی چیز میں دیری ہو جاتی ہے، کبھی انسان کو کوئی چیز چاہنے کے باوجود بھی لیٹ سے ملتا ہے، لیکن انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی نسبت سے میں نے 11 باتیں آپ کی رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، اپنے دوستوں احباب کو بھی ان باتوں کو شیئر کریں گے تاکہ آپ کو بھی اس پر ثواب ملے۔ اس لیے کہ اگر آپ نیکی کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں تو اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کے نیکی کرنے کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، اور جتنا ثواب اسے ملے گا آپ کو بھی اتنا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔